انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک اور کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ تمام عاشقان رسول بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک اور کلام پاک سننے کی نیت کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعال علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر قبر سے نقاب میں ہے،
اٹھا دو پردہ انہی کی بو چمن چمن ہے انہی کی بوائے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگ گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگ گلاب میں ہے جلی جلی بو سے اس کی چشم والا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش چشم والا کباب میں بھی نہ پایا کباب میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے اٹھا دو پردہ اور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے خدا
خدا بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر میرے پیغمبر تمہارا بندہ عذاب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور گدا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعال علی محمد پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے کو خبر نہ ہو پل سے اتارو گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو
خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور ایسا اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، جبریل پر جائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اٹھی نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کی مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، پکارا جب بھی پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، وہ سنتے ہیں بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن بشر کو خبر نہ ہو، اور کہتی تھی یہ براق سے اس کی
سبک روی کہتی تھی یہ برا کسے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو اور اے ہار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعال علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے ایک قدم بھی نہ ہم چل سکے کہ حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکے کہ حضور
قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلو والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے۔ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد نے قربانی کی سعادت حاصل کی ہے اور اللہ کی حضور جانور ذبح کیے، بقرہ عید گزاری۔ اللہ کریم سب کا قربانی کرنا قبول فرمائے، راہ خدا میں خرچ کرنا، اپنی راہ میں خرچ کرنا قبول فرمائے، اور ثواب سے اللہ تعالی ہم سب کو محروم نہ کرے۔ ہمارا موضوع ہے مثالی معاشرہ، اور آج آپ کے اس سلسلے میں اکیلا ہوں اور ناظرین ساتھ ہیں۔ موضوع حساس بھی ہے، درد بھرا بھی ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ جب تک کہ یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی جو بیان کرنے جا رہا ہوں، ہم اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ کیسے بنائیں گے، یہ ایک غور ہے۔ پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے کہ فرضی ہی واقعہ ہو، مگر سبق کے لیے وہ واقعہ سوشل میڈیا پر گردش کرتا رہا، میری بھی نظر سے گزرا تھا۔ وہ واقعہ بڑا عجیب بیان کرنے والے نے کیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک سفید پوش غریب گھرانہ جو اپنے گھر میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ چند دنوں کے بعد عید قربان ہے اور غریبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ہم نے گوشت دیکھا نہیں ہے، تو کیا بابا جان گھر میں گوشت آئے گا؟ تو بابا جان نے کہا بیٹا مولوی صاحب نے بھی بیان کیا تھا، اور ہوتا ہے کہ لوگ غریبوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے گوشت نکالتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں گوشت ملے گا۔ اور تو بچی نے کہا کہ اب پچھلے عید کو تو نہیں آیا تھا، تو پورا سال گزر گیا، ہم نے گوشت دیکھا نہیں ہے۔ تو دوسری بچی بولی کہ اب بس بھی کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ خیر اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابا جان نے بچیوں کو اس طرح کا درس دیا۔ اب پڑوس میں ادھر ادھر ایک دو لوگوں نے قربانی کے بڑے جانور، چھوٹے جانور وغیرہ کا ان کو پتہ تو تھا، تو ابا جان نے کہا کہ بیٹا پچھلے دنوں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی تھی۔ خیر امیر لوگ تو پورا سال گوشت کھاتے ہی ہیں، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے تو غریبوں میں بھی
گوشت بانٹا جاتا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہمیں بھی گوشت ملے گا۔ خیر عید آئی اور نمازیں وغیرہ ادا کر کر والد صاحب بھی گھر آ گئے، گھنٹہ گزر گیا، گوشت نہیں آیا۔ بڑی بیٹی بولی کہ گوشت کب آئے گا؟ کیا چپ ہو جاؤ، اتنی جلدی کیا ہے؟ والد صاحب یہ باتیں سنتے رہے بچیوں کی، اور باتیں سن کر نظر انداز کرتے رہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی گوشت دینے گھر نہیں آیا۔ اچھا ماں جو بچیوں کی تھی اس نے کہا کہ میں نے ٹماٹر اور مسالے وغیرہ سارے چڑھا دیے، بس گوشت کا انتظار ہے، جیسے ہی گوشت آئے گا سالن بنا کر بچیوں کو کھلاؤں گی۔ لیکن گوشت کافی دیر سے نہیں آ رہا تھا، تو ماں نے کہا کہ ذرا دیکھ لیں، لوگ بھول گئے ہوں گے۔ اب باپ کی ہمت کیسے ہو، بولا انہوں نے کبھی مانگا نہیں ہے، گوشت کیسے مانگیں گے۔ خیر دوپہر گزر گئی، بچیوں کے اصرار پر باپ، اصل میں بچیوں کا جب اصرار ہوتا ہے نا تو اس میں اچھا خاصا آدمی بھی پگھل جاتا ہے، بچے بچے ہوتے ہیں۔ تو بچیوں کے اصرار پر پھر ظہر کے بعد، دوپہر کے بعد والد صاحب باہر نکلے، تو جنہوں نے بڑا جانور لیا تھا ان کے دروازے تک گئے اور کہا کہ کیا ہے، عید مبارک وغیرہ۔ میں نے کہا بہت دیر ہوئی گوشت نہیں آیا، پوچھ لو۔ تو اس نے باقاعدہ جھاڑ دیا، کہاں سے مانگنے کے لیے آ گئے ہو، تو کہیا نہیں ہے۔ تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے جھاڑ دیا، وہ پورے پاؤں بھاری پڑ گئے۔ وہ تو ایک سفید پوش عزت دار آدمی تھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو یوں اس سے جھاڑ کر بھیج دیا، وہ تو اشکبار آنکھوں سے وہاں سے بوجھل قدم لیے لوٹ گیا۔ راستے میں ایک اور آدمی ملا، اس سے کچھ اس طرح کی بات چیت تھی، تو اس نے بھی نامناسب سے جواب دیا، اس کا بھی رنگ لال پیلا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر اندر جانے کے بعد پھر ایک تھیلی نکال کے دیا، جاؤ یہ لے جاؤ۔ اور گھر گیا تو پتا چلا کہ اس تھیلی کے اندر گوشت تو کیا تھا، چچڑے اور ہڈیاں تھی۔ اب یہ پورا کے پورا جو گھر تھا یہ عجیب، مطلب اس کا ایک انداز تھا کہ کبھی سوال کیا نہیں، کبھی مانگا نہیں، اور یہ سب ہو گیا۔ وہ بڑے میاں سفید پوش گھر میں آئے اور گھر میں آ کر بیٹھ گئے، کمرے میں چلے گئے اکیلے اکیلے اور جا کر رونے لگے۔ آنکھیں بھر گئیں، بچیاں بیچاری گوشت کے انتظار میں تھیں، ان کو تسلیاں بھی دی تھیں، ہنڈیاں بھی چڑھی ہوئی تھی، مسالے اور ٹماٹر اور ساری چیزیں تیار تھیں۔ گوشت آئے تو چڑھے، بچیوں کو بھی میں نے آسرے دیے تھے، اب گوشت تو کہیں سے آیا نہیں۔ وہ غم زدہ دل لیے کمرے میں جا کر رونے لگا۔ اتنے میں دستک ہوئی، بچی گھر میں داخل ہوئی، ابا جان کو روتے دیکھا تو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر کہنے لگی، ابا جان وہ پیٹ میں میرے درد ہو رہا ہے، میں گوشت نہیں چلے گا مجھے۔ یہ سنتے ہی ابا جان کا جو دل تھا وہ غم سے بھر گیا اور پھٹ پڑا، اور بیٹی بھی یہ کہتے ہوئے رو پڑی، کیونکہ بچیاں سمجھ گئی کہ ہمارے اصرار پر باپ غمزدہ ہو گیا ہے، گوشت کہیں سے تو آیا ہی نہیں۔ اب ہوا یہ کہ باپ بیٹی ماں سب رو رہے تھے کہ جانور بڑے بڑے کٹے، لیکن تک بیانات بھی ہوئے، نیتیں بھی ہوئی، لیکن ہم غریبوں کو گوشت کے لیے کسی نے یاد نہیں کیا۔ ہاں سبزیاں وغیرہ بنی اور کھانا کھا لیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص آیا اور اس نے گوشت کی تھیلی یہ کہتے ہوئے دی کہ پڑوس سے گاؤں سے بھائی آیا تھا، کسی نے اتنا سارا گوشت ہے، اب ہم تھوڑی اتنا گوشت کھائیں گے، یہ آپ لیں اور کھائیں۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو کہیں سے بھی کچھ آیا تو صحیح، کسی کے استعمال میں نہیں تھا تبھی دے دیا، لیکن گوشت تو آیا، پکایا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ اگلے دن بریک ڈاؤن ہوا بجلی کا، اور بڑا مطلب کہ جو ٹرانسفارمر تھا وہ اڑ گیا،
اور 2 یا 3 دن تک اس علاقے میں لائٹ نہیں تھی، آئی نہیں لائٹ۔ اب جو 2-3 دن کے بعد وہ بڑے میاں جو اپنے جو غریب آدمی تھا سفید پوش، وہ اپنی بچیوں کو لے کر جیسے ہی باہر نکلا تو باہر نکل کر دیکھتا ہے کہ وہ جو گوشت کے جنہوں نے فریج بھرے ہوئے تھے نا، وہ 2 دن تک گوشت، کیونکہ فریج نہیں تھا، لائٹ تھی نہیں، گوشت تو سڑ گیا۔ اب وہ سڑا ہوا بدبودار گوشت یہ ایک ایک کر کے تھیلے باہر پھینک رہے تھے، اور اسے کتے اور یہ سارے جو جانور تھے جو گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت کھا رہے تھے، بلی چچڑے کھا رہی تھی، وہ گوشت کھا رہے تھے، یہ مطلب چل رہا تھا۔ تو بچی نے باپ کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ قربانی کا جو گوشت تھا نا یہ ان کے لیے تھا، ہم غریبوں کے لیے نہیں تھا۔ اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک اسلامی بھائی کسی کے یہاں گئے ہوں گے ملنے کے لیے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گھر گیا، اس گھر میں اچانک لائٹ چلی گئی۔ اب ان کی اطلاع کے مطابق ان کا فریج بھی گوشت سے بھرا ہوا ہے، مگر اتفاق ہے کہ لائٹ آ گئی۔ اگر 1 یا 1.5 دن یا آدھا دن لائٹ نہ ہو تو اس فریج کے اندر بھی پڑا پڑا گوشت ضائع ہو سکتا ہے۔ آپ میرا موضوع سمجھ گئے ہو گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں آج انشاءاللہ، ہمارے معلم جو کورسز کرواتے ہیں ہمارے، ان کے معلم اسلامی بھائی بھی آج ہمارے سلسلے میں شامل ہیں۔ اور یہ ایک معاشرے کا انتہائی سلگتا ہوا موضوع جو اس وقت آپ کی ہماری بقرہ عید سے ریلیٹڈ ہے، ابھی گزری ہے بقرہ عید۔ میں وہ حضرات، میں وہ خیر حضرات یا وہ اسلامی بھائی جنہوں نے قربانیاں کی ہیں، میں اس وقت براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے فریج بھرے ہوئے ہیں؟ بھرے ہوئے ہوں گے، کئیوں کے فریج بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر میرا دوسرا سوال یہ کہ کیا پورا سال آپ گوشت خرید کر نہیں کھا سکتے؟ میرا اپنا گمان ہے کہ شاید اکثریت یہ کہے گی کہ جی ہم گوشت خرید کر کھا سکتے ہیں۔ تو میرا تیسرا آپ سے درخواست یہ ہوگی، جب آپ گوشت خرید کر کھا سکتے ہیں اور پورا سال کھاتے ہیں، خرید کر کھاتے ہیں، 10 15 20 دن 1 مہینہ گوشت سنبھالیں گے، یہ بچا ہوا گوشت کھائیں گے، مگر اس دوران آپ دوسرا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، تازہ گوشت منگا کر کھا سکتے ہیں، چھوٹے کا بڑے کا سب کر سکتے ہیں۔ مگر وہ گھرانے کہ جو صرف اور صرف ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گوشت آئے گا اور ہم کھائیں گے، اگر ان گھرانوں میں اب تک گوشت نہیں پہنچا اور وہ گوشت آپ کے ڈیپ فریزر کی نظر ہے، اور اب اتفاق کہ آپ کا ڈیپ فریزر ہی خراب ہو جائے یا بتی چلی جائے، اور یہ 10 15 20 کلو گوشت جو آپ کے فریج کے اندر رکھا ہوا ہے، جو 1 کلو کر کے بھی اگر آپ بانٹیں تو شاید 15 سے 20 گھرانوں میں یہ گوشت پہنچ جائے، جو ان کے لیے بھی 2 یا 3 ٹائم کے کھانے کا وہ بن جائے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فریج میں خراب ہونے سے اچھا ہے کہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے، کوئی غریب کھا لے؟ اور وہ غریب جب اس کے پیٹ میں آپ کا دیا ہوا گوشت جائے، اس کے دل سے جب پیٹ میں یہ گوشت جائے گا نا، تو اس کے دل سے ایک ایسی دعا ہو سکتا ہے آپ کے لیے نکلے کہ آپ کے لیے 1 جانور تو کیا، آتے سال آپ ایسے 12 جانور ذبح کرنے کی پوزیشن میں بن جائیں، اور آپ کا صرف فریج نہیں، آپ کا گھر بار ہر چیز آپ کی ہری بھری رہے، اور آپ پر کبھی مطلب کہ تنگ دستی اور مفلسی کی بادل نہ چھائیں۔ کسی کے دل سے جب دعا نکلتی ہے نا، وہ حالات کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے کہ آپ نے دیا ہے تو 100 کروڑ مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کے دیے کو قبول فرمائے اور آپ کو مزید دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے نہیں دیا ہے اور اب تک فریج بھرے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے۔ موضوع ہے ہمارا مثالی معاشرہ۔ ایک معاشرہ اس وقت تک مثالی کیسے بن سکتا ہے جب تک کہ ایک پڑوسی جو بھوکا اور پیاسا ہو اور اس کے بچے بھوکے اور پیاسے اور تکلیف میں، اور دوسرا پڑوسی سیر ہو کر جیتا ہو اور اس کو اپنے ساتھ غریب پڑوسی کا احساس نہ ہو، اس کے بچوں کا احساس نہ ہو، اس کی پریشانی کا احساس نہ ہو، کہ جبکہ پڑوسی کے حقوق اتنے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ مجھے اس بات کا گمان ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ تو ایک ایسا معاشرہ کیسے مثالی معاشرہ بن سکتا ہے
کہ جس میں غریب پڑوسی غریب ہی رہے، مفلس ہی رہے، پریشانی رہے، بھوکا ہی رہے، رشتہ دار بھوکے رہیں، پریشان رہیں، ہمارے آس پاس والے قریب قریب والے بھوکے رہے، پریشان رہیں، غم زدہ رہیں، غمگین رہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ ہمارے گھروں کے فریج بھرے ہوئے ہوں، ہمارے گھر میں آٹا 10 قسموں میں ہو، روٹی کی قسم میں الگ ہے، پراٹھے کی قسم میں الگ ہے، ڈبل روٹی کی قسم میں الگ ہے، بسکٹ کی قسم میں الگ ہے، اور ٹوسٹ کی قسم میں الگ ہے، الگ الگ قسموں میں ہمارے پاس آٹا 10 قسم پڑا ہوا ہے۔ اور بعض وہ گھر ہیں جن کے اندر آٹا ایک قسم پر بھی نہیں ہے کہ ماں روٹی بچوں کو پکا کر کھلا سکے۔ تو یہ ہے میرا آج کا موضوع، آپ عاشقان رسول کے درمیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج میرے ساتھ کوئی ڈسکس کرنے والا نہیں ہے، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اور یہ سگی اتار آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی لوگ ہوں جن کو گوشت کا انتظار رہا ہو، اور انہوں نے گوشت کا انتظار کیا ہو مگر ان تک گوشت نہ پہنچا ہو، ان تک آپ کی یہ دل جوئی والی بات نہ پہنچی ہو، آپ کی خیر خواہ نہ پہنچی ہو، تو مہربانی کر کر ان کو دیں، کال کریں۔ اگر آپ کو میری ان باتوں سے اتفاق ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بے حسی پھیلی ہوئی ہے، اس طرح کی مطلب کہ ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول پھیلا ہوا ہے، یعنی کیسے ہم مثالی معاشرہ بنائیں کہ جب ہمیں ایک دوسرے کے غموں کا احساس نہیں ہے، پریشانی کا احساس نہیں ہے، ان کے بچوں کا احساس نہیں ہے، اور مطلب پڑے پڑے گوشت سڑ گئے، گوشت خراب ہو گئے، گوشت برباد ہو گئے، لیکن کسی کے پیٹ میں نہ گئے، گوشت جانوروں کی غذا بن گئے، چیل کووں کی غذائیں بن گئیں، پرندوں کو کھلا دیا، لیکن انسان بھوکے کے بھوکے رہ گئے، انہیں نہ کھلایا۔ اچھا، بات صرف گوشت کی نہیں ہے، میں یہاں آپ کے سامنے معاملہ یہ رکھوں کہ اس وقت دنیا کی تقریباً 2 ارب کی آبادی وہ ہے جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھوکی سوتی ہے۔ دنیا میں کئی بچے ایسے ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت جو دنیا میں جو ایک اناج کی پیداوار کا جو نظام دیا ہے، میری معلومات کے مطابق 12 ارب افراد کا اناج یہ دستیاب ہوتا ہے، اگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام دیا ہے۔ 7.5 ارب کے آس پاس آبادی ہے۔ اس کے باوجود بھی 2 ارب سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، اور کئی وہ ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کیونکہ ایک اطلاع کے مطابق 3 سے 4 ارب لوگوں کا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اربوں خربوں روپے کا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو تو یہ باتیں شاید آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن آپ نے ان دنوں ہوٹلنگ دیکھی، آپ نے گھر پہ کھانا کھایا ہوگا، ادھر سے ایک بوٹی کھائی رکھ دی، ادھر سے یہ کھایا رکھ دیا، اتنا سارا مطلب کہ باربیکیو بنا۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، آج کی بات بتا رہا ہوں، چلے آج کی بات ہے۔ ایک کہنے والے نے بڑی عجیب دل خراش بات مجھے بتائی، تو میں اس کو کیا بتاؤں، میں نے بالکل وہ میرے ساتھ میں نے اس کی بات سنی۔ ہم لوگ باربیکیو کرے تھے، باربیکیو سیکتے تھے، تو ہمیں وہ گوشت کے ٹکڑے اسٹک کو بنتی ہے نا، گوشت کے ٹکڑے ملے تو ہم نے اس کو سیکا، ہم کو سیکنا تو آتا نہیں تھا، وہ جل گئے، کالے ہو گئے، کسی کے کھانے کے نہیں آئے۔ ایسا مطلب کہ اس کو تفریح انداز میں اس نے اپنا یہ حکایت بیان کی۔ اب میں مطلب کہ اس کو کیا جواب دوں کہ تم نے مطلب کہ یہ مطلب کہ آدھا کلو 1 پاؤ 1 کلو گوشت تم نے جلا کر راکھ کر دیا، تمہارے کسی کام نہ آیا۔ یہی 1 کلو کا گوشت کسی غریب کے پیٹ میں جاتا تو تم کو دعائیں تو دیتا، تمہیں ضائع کرتے ہوئے احساس نہ ہوا، صرف اپنی وہ خواہش کے نام پر۔ یہ ہو رہے ہوں گے، بہت سارے باربیکیو ہو رہے ہوں گے اس وقت، چھتوں پہ چڑھ کر، تو پارکوں میں بیٹھ کر یہ ہو رہا ہوگا۔ اور یہ کیا عام لوگ، یہ کوئی مطلب ضرور نہیں ہے کہ ہر جگہ پر کوئی پروفیشنل لوگ جو پکانے والے، یہ خود ایک تفریح ہے، ایک انٹرٹینمنٹ ہے، دوست جمع ہوتے ہیں اور سیکتے ہیں۔ اس میں سیکنے میں آدھا کھایا، آدھا پھینکا، آدھا ضائع کر دیا۔ کتنے لوگ غریب ہیں، ان کے پاس گوشت نہیں ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس اشیاء نہیں ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، اے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا دم بھرنے والو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو بھوکی رہتی ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی اور کھانے کی چیزیں دستیاب یا میسر نہیں ہیں۔ ان کا احساس کریں۔ آپ پانی پھینک رہے ہیں، آپ بوتلیں پھینک رہے ہیں، چائے پی رہے، چائے ضائع کر رہے ہیں، کرنے والے بجلی ضائع کر رہے ہیں، نہیں ہے کسی کے پاس جلانے کو ایک بلب نہیں ہے،
اور بات ہے کہ وہ 100 بلب جلا کے بیٹھے جو کسی کا کوئی استعمال نہیں ہے. تو یہ جو کیفیت ہے ہماری اور یہ جو تقسیم ہے اور یہ عجیب و غریب قسم کی ایک وہ نظام بنا ہوا ہے، آج اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں کریں گے ہم لوگ، یہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن سکے گا. کیسے بنے گا کہ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا پیٹ بھر کے کھا بھی رہا ہے اور پھر پیٹ بھر کے پھینک بھی رہا ہے، اور میرے بچے، میرا گھر، میرا بھوکے رہ رہے، پیاسے رہ رہے، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ہے میری مدنی التجا اور یہ ہے میرا آج کا درد جو آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. شاید ہو سکتا ہے کہ آج کا یہی سلسلہ دیکھ کر کوئی اٹھے اس وقت اور اپنے ڈیپ فریزر سے گوشت نکالے، اپنے فریزر سے گوشت نکالے، یہ کہتا ہوا کہ بات تو اس کی سمجھ میں آتی ہے، یہ گوشت ہم کو کسی غریب کو دے دینا چاہیے، کسی رشتہ دار حاجت مند کو دے دینا چاہیے، اور اس کو تھوڑا پگھلنے دو، یہ تقسیم کے قابل ہو جائے، پھر اس کی انشاءاللہ ہم وہ کریں گے، اور کرنے کے بعد میری اس کی 10-12 تھیلیاں بنا دینا، میں انشاءاللہ صبح جاتے جاتے فلاں فلاں کو دیتا ہوا چلا جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایسے درد مند اسلامی بھائی ہوں اور ایسے ہوں کوئی فیملیز جو میری باتیں سن رہی ہوں اور ان کو یہ احساس ہو جائے، اور کوئی 1000 2000 3000 4000 10,000 20,000 50,000 فیملیز اگر یہ اٹھی کھڑی ہوں اور کہیں کہ ہمارے فریج ہم خالی کر دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وسعت دی ہے. میں خاص طور پر ان کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وسعت دی ہے کہ یہ فریج خالی ہونے کے بعد بھی کل ہم 2 کلو گوشت نیا منگا سکتے ہیں، ہم منگا سکتے ہیں 2 کلو گوشت نیا، ہم 5 کلو گوشت دوسرا منگوا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہہ کر کے یہ قربانی کا گوشت ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو انشاءاللہ ان کی دعائیں ملیں گی اور ان کے دل خوش ہوں گے، فاصلے کم ہوں گے، محبتیں بڑھیں گی، اخوت اور بھائی چارگی میں اضافہ ہوگا، غمخواری کا ثواب ملے گا، دل جوئی کا ثواب ملے گا، برکت ملے گی، نفلی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، امت کی خیر خواہی کرنے کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے، اتنا ثواب لیں گے تو کتنی برکت ملے گی، کتنی راحت ملے گی، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں، کتنے دکھ، کتنے درد، کتنی بیماریاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی دور ہو جائیں صرف ایک اس مدد کرنے کے اس میں. کال چلائیں، مزید آگے بڑھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سفید پوش لوگوں کو کس طرح اور کہاں ڈھونڈا جائے؟ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں سفید پوش لوگ، عام طور پر بہت کم سیلری والے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، خاندان میں بھی ہوتے ہیں، آس پاس میں ہوتے ہیں، تو یہ مل جاتے ہیں. ایسی آبادیاں ہیں آپ کے اپنے شہروں میں، بدھ باب المدینہ شہروں کا مجھے پتہ ہے، ایسی آبادیاں ہیں جہاں پر غریب لوگوں کی ایک تعداد رہتی ہے، غریب لوگوں کی، وہاں قربانیاں نہیں ہوتی. جیسے ہم لوگ دعوت اسلامی والے قربانی کی کھالیں جمع کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں قربانی کی کھالیں نہیں ملیں گی، ہم لوگ وہاں کے اسلامی بھائیوں کو باقاعدہ دوسرے علاقوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں کہ یار آپ کے یہاں مطلب کہ 100 اسلامی بھائی ہیں، یہاں تو اتنی کھالیں ہی نہیں کیونکہ قربانی نہیں ہوتی، تو یہاں کی کھالیں لے جا کر آپ یہاں کے اسلامی بھائی جائیں دوسرے علاقے میں، وہاں امیر لوگوں کا علاقہ ہے یا کھاتے پیتے لوگوں کا علاقہ، وہاں قربانیاں بہت ہوتی ہیں، ہمارے پاس وہاں اتنے اسلامی بھائی نہیں ہے کہ کھالیں جمع کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ میں ان تمام تر عاشقان رسول کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہیں دعوت اسلامی کو کھالیں دیں، اللہ آپ کو برکت عطا کرے، جزا دے، اور تمام ان اسلامی بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کھالیں جمع کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے. تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں قربانیاں نہیں ہو رہی، ہمیں پتہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس جو اجتماعی قربانی کا نظام ہے، اس میں جو لوگ گوشت تقسیم کرنے کی ہمیں اجازت دیتے ہیں، وہ امیر سنت کو جو پورے کے پورے بکرے اور جانور تحفے میں ملتے ہیں، آپ وہ پورے کے پورے جانور اٹھا کر الحمدللہ فیملیز کے حوالے کر دیتے ہیں. اچھا صرف آپ جانور نہیں دیتے کہ یہ آپ نے مطلب بکرا دے دیا کہ یہ لے لیجئے، بکرا اس کی کٹائی بھی دے دیتے ہیں، وہ سارا امیر سنت کو دینے والے دیتے ہیں اور آپ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ بھی ایک نظام ہے بٹا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے بعض جگہوں کا مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہہ سکتے ہیں کہ کئی لوگوں کو بٹا ہے. تو ایسے علاقے ہیں ملک میں ہے، دنیا بھر میں مدنی چینل صرف پاکستان میں تو نہیں نہ دیکھا جا رہا، دنیا بھر میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. اور جہاں جیسا قربانیاں ہوتی ہیں وہ غریب لوگ کیوں نہیں ہوتے، آبادیاں کیوں نہیں غریبوں کی ہیں، بہت سارے علاقے. میں کن کن علاقوں کا نام لوں گا. تو اگر ہم جذبہ رہنمائی کرے گا، اگر جذبہ ہوگا تو
مل جائے گی منزل انشاءاللہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کا جو موضوع ہے گوشت کے حوالے سے کہ گوشت فریج میں نہ رکھیں, لوگوں کو دیں, غریب لوگوں کو دیں, تو ہمیں ان غریب لوگوں کے کچھ ایڈریس مل جائیں یا کوئی ایسا کوئی ایسی جگہ ملے جہاں وہ گوشت پہنچا سکیں, تو اس حوالے سے ہمیں پلیز تھوڑا گائیڈ کر دیں. میں نے اسی کا جواب تھوڑی دیر پہلے دیا ہے. ایسی بہت آبادیاں ہیں, بہت آباد. ماشاءاللہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں مسلمان ہی مسلمان آباد ہیں, بڑی تعداد مسلمانوں کی آباد ہے, اور قربانی کا گوشت بالکل مسلمان کو دیں. یعنی غریب نہیں بھی, اگر آپ کسی ایک نارمل آدمی کو بھی دے دیتے ہیں, نفلی صدقہ ہے تو ثواب بھی ہوگا. لیکن یہاں پر ہم صرف ان کے لیے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو گوشت نہیں پہنچا ہوگا. یہ پورے کے پورے علاقے, پوری کالونیاں ہیں کہ جو مطلب کہ یہ پورے شہر کے اندر ہماری پھیلی ہوئی ہیں. آپ کو مطلب گاؤں دیہاتوں میں بہت سے, یعنی ایک ایسے ملک میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی 70% سے زیادہ آبادی دیہاتی ہے, گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں. وہاں غربت کتنی ہوگی اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنی سبزیاں جو اگاتے ہیں آس پاس سے وہ کھا لیتے ہیں. کئی ایسے علاقے ہوں گے جہاں وہ گوشت نہیں کھاتے ہوں گے, ہمارے یہاں بھی نہیں کھاتے ہوں گے. یہ ایک درد ہے, ایک مطلب یہ میں نے کہا نا کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ اسی کو بنیاد بنا کر عرض کروں کہ پھر مجھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک بھی کرنا تھا. کل ان کا یوم عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ کہ کل انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہے, اور کل مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس عثمانی بھی ہے ماشاءاللہ. تو 8:15 بجے فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت ہے, 8:15 بجے. تو عشاء کی جماعت کے بعد تقریباً 8:45 بجے کے آس پاس سنت و برا تلاوت, نعت, سنت و برا بیان, پھر جلوس عثمانی, اور پھر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب ان کے ایک قحط پڑا نا مسلمانوں میں, تو ان کا غلہ آیا, اتنا سارا سامان, تاجر آ گئے کہ یہ ہم کو بیچ دو, کیونکہ لوگوں کو ضرورت تھی. آپ نے نفع کی بات کی تو انہوں نے کہا اتنا نفع ہے, آپ نے اس سے زیادہ نفع میں یہ دے چکا ہوں, اتنا نفع بڑھاؤ کے منع کر دیا. بولا تو اس سے زیادہ نفع آپ کو کون دے سکتا جو ہم دے رہے ہیں؟ کہا یہ میں دے چکا ہوں اور یہ میرے مسلمانوں پر صدقہ کر دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے امید ہے کہ مجھے اتنا ثواب عطا فرمائے گا. تو میں نے اتنے ثواب کے اس میں لالچ میں نے سارا غلہ مسلمانوں پر صدقہ کر دیا. یہ ہے ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایسا نہ سوچیں کہ یہ لوگ کہاں ملتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں سیلریز کتنی ہیں, لوگ غربت کی جو لائن کہلاتی ہے اس سے کتنا نیچے ہیں, ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہوگا. جو 10,000 15,000 جن کی سیلریز ہیں, 8,000 جن کی سیلریز ہیں, آپ بتائیے کہ ان کے دودھ کے پیسے کہاں سے آتے ہوں گے, ان کی سبزی کے پیسے کہاں سے آتے ہوں گے. اچھا بعض ان میں وہ تو جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو 2-4-5 ہزار روپے, ایسے لوگوں کو 2-4-5 ہزار روپے بیچارے کرائے والے گھر میں رہتے ہوں گے, 15-20 ہزار روپے والے کرائے میں تو وہ رہتے نہیں ہوں گے. تو اس میں کرایہ چلا گیا, تو بجلی کا بل چلا گیا, گیس کا بل چلا گیا, تو یہ سارے چلے گئے, کچھ ٹرانسپورٹیشن ان کی چلی گئی. تو یہ تو لوگ بیچارے مطلب کہ جو اتنے کم سیلری کے اندر جو اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ کوئی اور سیلریز ہوتی بھی نہیں ہے. بعض اوقات وہ گھریلو کسب عورتیں کر لیتی ہیں, کچھ ادھر ادھر کا وہ حساب کتاب بنا لیتی ہیں, تو ان کا نارمل سا ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی کیا 10-15-20-22-23 تاریخ کو یہ خالی ہو جاتے ہیں, اور 20-22 تاریخ ہو گئی تو خالی ہو گئے. اب ان کی بعضوں کا سیلری ملنے میں لیٹ, یہ ایک الگ تکلیف ہے کہ جناب وہ 1 تاریخ کو سیلری مل نہیں رہی ہے, ان کی تنخواہیں 5-6-7 تاریخ تک تنخواہیں چلی گئیں. وہ ویسے ہی بیچارہ مہینہ ختم ہونے سے 10 دن پہلے تکلیف میں تھا, اس امید پر کہ 1 کو تنخواہ ملے گی تو اپنا وہ سارا کام کر لوں گا. ادھار ادھر سے لیا تو راشن تھوڑا ادھر سے لیا, تو سبزی تھوڑی ادھر سے لی. اب ان کو بولا کہ 1-2 تاریخ کو تنخواہ ملے گی تو اب میں آپ کو پیسے دے دوں گا. اب پتہ چلا کہ وہ صاحب نے تنخواہ اس کی 1 تاریخ کو 2 تاریخ کو نہیں دی. وہ بناتے سیلری اور دیتے اس سے بھی 5-7 آ رہے ہیں. اتنی جلدی کیا ہے؟ ارے بھائی آپ کو جلدی نہیں ہے نا, آپ تو سیٹ صاحب ہو نا, آپ کے تو بینک کے اندر بیلنس بھرا پڑا ہوا ہے, آپ نے تو ATM کارڈ ڈالا, پیسے نکالے, اور آپ نے تو پرچیزنگ کر لی. آپ بھائی اس کو آپ کہہ رہے اتنی جلدی کیا ہے؟ اس کو جلدی تو مہینہ ختم ہونے سے پہلے.
مہینہ ختم ہونے سے پہلے 500,000 2,000 روپے کا وہ مقروض ہو چکا ہے بیچارہ. اور یہ بڑی تعداد ہے. اگر میں کہوں کہ ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, جی ہاں, تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا. کیونکہ کسی بھی معاشرے میں اگر آپ لے لیں تو غریب زیادہ, مڈل تھوڑے اس سے کم, مطلب کہ امیر کم, اس سے زیادہ, اس سے کم تھوڑا سا بیچ والے, اس سے زیادہ وہ درمیانے ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں, مڈل کلاس کہتے ہیں, ان میں مڈل کلاس میں بھی زیادہ تر سفید پوش ہوتے ہیں, اور غریب یہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. اور اب تو ان کا احساس کریں, مہربانی کر کے ان کا احساس کریں. اگر یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز پیدا ہو گئی جو میں بھی کہہ رہا ہوں, اور نفلی صدقات دینا, جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو 2,500 3,000 5,000 روپے کسی بھی ایک فیملی کے آپ باندھ لیں. اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے, آپ 25,000 روپے مہینہ خرچ کر سکتے ہیں, تو 5 فیملیز 5,000 روپے والی باندھ لیں. اور پھر اس کا اعلان نہ کرے, چرچا نہ کرے کہ مسجد کے اسپیکر پہ اعلان ہوگا حضرت 5 گھروں کی کفالت کریں. نہیں, دے دے. اسی طرح کر کے کریں. اگر آپ کو کچھ نہیں تو 2,500 3,000 2,000 روپے دے دے, 1,500 روپے دے دے. سیلریز بڑھ نہیں رہی ہیں, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ چاہیں تو اس طرح گھر بانٹ سکتے ہیں. ورنہ بقرہ عید کے دنوں میں غریب یاد آتے ہیں کہ جناب جانور ذبح نہیں کرو, غریبوں کی مدد کرو. تو پورے جو 365 دن ہے غریبوں کی مدد کریں. 12ویں کی لائٹیں لگیں گی, 12ویں کا چراغا ہوگا, تو اتنا کروڑوں اربوں روپیہ غریبوں کو خرچ کریں. تو آمنہ کے لال کے صدقے میں تو سب ملا ہے, ان کی ولادت پہ خرچ کرے گا تو اور ملے گا انشاءاللہ. تو باقی غریبوں کی مدد کرنے کا اور بہت ہے نا. کون کرتا ہے؟ کون, کتنے ایسے امیر لوگ ہیں مجھے بتائیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شادی پر 2 5 6 کروڑ روپے خرچ کیے, اور وہ یہ کہہ دے کہ نہیں ہم نے خرچ آدھے کرنے اور آدھے ہم غریبوں کو دے دیں گے. کتنے ایسے ملیں گے آپ کو کہ بھائی ہم نے سادہ ڈیکوریشن کیا. بھائی کیوں سادہ ڈیکوریشن کیا؟ بھائی جو پیسے بچیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسے اور غریبوں کو دیں گے, ان کی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی. ہم نے 15 ڈشیں کرنی تھی, 15 کی جگہ پر ہم نے 5 ڈشیں کی ہیں. کیوں بھائی 5 ڈشیں کی, 10 ڈشیں کم کیوں کی؟ بھائی جو پیسے بچے گے نا انشاءاللہ کسی غریب بچی کی شادی میں کام آ جائیں گے, یا کسی غریب کو کام آ جائیں گے, کسی یتیم کو کام آ جائیں گے. ہم نے اتنا بڑا مطلب کہ ہائی فائی قسم کا ہال نہیں کیا. بھائی کیوں نہیں کیا اتنا بڑا ہال؟ اللہ نے آپ کو اتنا دیا تھا, اللہ نے بہت دیا ہے. ہم نے کہا کہ تھوڑا مڈل کر لیں, نارمل کر لیں, جو پیسے بچیں گے انشاءاللہ تعالی ہم دے دیں گے. تو یہ ہے نا غریبوں کی مدد کرنے کے بہت سارے راستے, طریقے. آپ بولے کہ میرا اسٹیٹس اللہ تعالیٰ کے حضور مت دیکھیں. اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا بندے کا مقام ہوگا. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور اگر میں کہیں غلطی پر ہوں تو کال کریں, میری اصلاح کریں, میں حاضر ہوں, انشاءاللہ رجوع کروں گا. اگر واقعی غلطی ہے, اخلاقی غلطی, شرعی غلطی ہے, کوئی بات کرنے میں مجھ سے بھول ہو رہی ہے, کوئی کیلکولیشن میری غلط ہے, تو بالکل آپ کال کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر واقعی اتر میں غلط ہوا, میں اسی وقت برائے رات بیٹھے بیٹھے رجوع کروں گا انشاءاللہ تعالی. میں جس کا مرید ہوں الحمدللہ اس کا ظرف بہت بڑا ہے الحمدللہ. لیکن اگر بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم اس معاشرے کو مثالی معاشرہ کسی ایک جہت پر تو بنائیں. 100 خرابیاں ہیں, 100 میں سے یہ بھی ایک خرابی ہے, لیکن اگر یہ اس ایک خرابی کو اگر ہم دور کرنے کی کوشش کرتے تو 99 رہ جائیں گی نا. 3 ڈیجٹ میں کام ہو رہا ہے, 2 ڈیجٹ تو رہ جائیں گے. 3 ڈیجٹ میں خرابی ہے نا, 100 تو 2 ڈیجٹ رہ جائیں گے نا 99. کال کر کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل, بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی چینل کا مثالی معاشرہ. اور حقیقت ہے نگران شورا کو میرا سلام کہ واقعی آپ نے اتنی توجہ دلائی کہ ہمارے سامنے ہم غریب ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. واقعی ہمارے سامنے غریب ہیں لیکن ہمیں معلومات نہیں ہوتی. ابھی آپ کے احساس دلانے سے میرے پاس گوشت تو نہیں تھا لیکن گھر میں کوفتے بنے ہوئے تھے, تو میں ابھی خود جو ہے نا اپنی بچوں کی امی سے لے کے ان کو دے کر آیا, اور مجھے بہت زیادہ جو ہے نا سکون ملا. اور مجھے احساس ہوا ہے کہ واقعی یار سامنے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. نگران شورا کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کا دسترخوان جنت میں لگا دے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں کھلائے, آپ کے پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں کھلائے.
ماشاءاللہ پکا کر کھلائیں آپ غریبوں کو. کیا یہ ہمارے گھر میں کڑائی پکی تھی, ہم آپ کے لیے بھی ایک الگ سے ہانڈی آپ کے لیے, بچا ہوا نہیں لائے ہم آپ کے لیے, نہ بچا ہوا نہیں لائے, سب سے اوپر پہلے ہم نے آپ کے لیے نکالا تھا, یہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. یہ نہیں کہ میرے بچے کھا چکے, میرے گھر والوں کا پیٹ بھر گیا تب میں آپ کے لیے لایا ہوں. اگر یہ بھی دے دو تو آپ کی مہربانی ہے, لیکن یہ تو میں اعلیٰ ایک کہتے ہیں نا کہ اچھی سے اچھی بات ہو تو کیا بات ہے مدینے کی. تو مطلب اس طرح کیوں نہ کریں ہم کہ کئی جیسے ایک گھر میں کھانا جاتا ہے نا تو 10 سے 12 آدمی بعد وقت کھا لیتے ہیں. آپ کے گھر کا کھانا بعد وقت 10-12 کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. ان کو دعائیں ملتی ہیں, یہ دعائیں دیتے ہیں. بہت خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. ایسی یار کچھ کولے وغیرہ کریں اور بولے ابھی ہاتھوں ہاتھ ہم نے ایک کام کر دیا, او مدینہ ہو جائے. آپ کی کول سن کر نہ جانے کتنوں کے فریج خالی ہو جائیں گے. تو یہ اللہ بھرے گا, اللہ اور دے گا آپ کو یار. اللہ کبھی آپ کا دسترخوان خالی نہیں ہونے دے گا. اس کے ابھی کے صدقے میں آپ کا کچن, آپ کا مطبخ انشاءاللہ ہرا بھرا رہے گا اللہ کی رحمت سے. جب آپ دوسروں کا بھلا کرو گے تو آپ کا برا ہوگا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دوسروں کا بھلا کرو گے آپ کا بھلا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. کر بھلا ہو بھلا, سب کا بھلا سب کی خیر. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز بختاری شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں. اس سال بھی اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا سلسلہ رہا. تو مجھے لوگ کہتے کہ آپ قربانی کی کھالیں جمع کر رہے ہیں, گوشت کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے بچوں کے یہ گوشت کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو میں یہی جملہ کہتا تھا کہ اگر میرے بچوں کی قسمت میں جو لکھا ہے میرا اللہ عز و جل ضرور دے گا. تو الحمدللہ عز و جل ہمارے وطن مرکز کی طرف سے مجھے بہت گوشت دیا گیا, جس کو میں نے اپنے رشتہ داروں میں بانٹا اور اپنے لیے تھوڑا سا رکھا, اور اپنے رشتہ داروں کو یہ بتایا کہ یہ ہے دعوت اسلامی. اور میرے رشتہ داروں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اگلے سال دعوت اسلامی کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں آپ کا تعاون کریں گے. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالی آپ کی کوشش قبول فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عید کے چوتھے دن میری ایک شہر کے باہر سے گزر رہا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی سے ملاقات ہوئی. تو میں شفقت سے خوش طبی کے طور پر پوچھا کہ گوشت تو آپ نے بہت کھایا ہوگا. وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر تو گوشت آیا ہی کوئی نہیں, ہم نے تو کوئی قربانی نہیں کی. تو میں نے پوچھا کہ آپ دوسروں کے گھر سے تو آیا ہوگا. پھر وہ کہنے لگی کہ نہیں, ہمارے گھر کسی نے بھیجا ہی نہیں. ایسے گھر ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ عید پر بھی ان کے گھر میں گوشت نہیں پہنچتا اور وہ گوشت سے غریب محروم رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ان کا ضرور خیال رکھیں. کوشش مطلب ذہن بنتا ہے کئیوں کا کہ ہم گوشت پہنچائیں گے. مجھے لگتا ہے پہنچانے کے لیے شاید کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. جتنا وقت قربانی کا جانور خریدنے میں لگایا نا, اس کا آدھا وقت بھی اگر آپ نے دے دیا نا تو شاید کئی غریبوں کا گوشت پہنچ جائے گا. کل یہی سنتے رہیں کہ غریبوں کو پہنچنا چاہیے بھائی کہاں ہے غریب؟ جتنا گوشت کٹا ہے, جتنا جانور کٹا ہے, اگر اس کے گوشت کو اگر واقعی صحیح طور پر اخلاقی ذمہ داری کے طور پر, شریف تو اپنے تو پر سارا گوشت خود کھا لیں, کوئی گناہ گار نہیں ہے, لیکن اخلاقی اور معاشرتی ایک ذمہ داری کے طور پر اگر آپ اپنے گھر کے گوشت کو تقسیم کر دیں, اور جو کہا جاتا ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے, ایک پڑوسیوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, غریبوں کے لیے, اگر یہ صحیح معنوں میں تقسیم ہو جائے نا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں شاید ہی کوئی گھر بچے گا جس پہ گوشت نہ پہنچے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا کسی گھر پہ ہر طرف سے آ رہا ہے کہ یہی ایک غریب مل گیا اور تھوڑی دیر پتا چلے کہ پورے میلے میں سب سے زیادہ وہ دوسری غریب کے گھر میں جمع ہو گیا ہے. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہو. تو اللہ کرے کہ تقسیم بھی درست ہو جائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری گودرا سے میں عرض کر رہا ہوں, یعنی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. ہم نے بہت ہی اہم ایشو جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلائی.
الحمدللہ کہ مدنی چینل کو ایک بہت بڑی تعداد دیکھتی ہے، اور مدنی چینل سے ایک جو سمجھ لیجیے کہ بہت بڑا طبقہ متاثر ہے، اور جو یہاں پر دیا جاتا ہے اس کو وہ فالو کرتا ہے۔ اور آپ نے جس موضوع کی طرف توجہ دلائی اور جس وقت پر دلائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ حقیقی معنوں میں داؤد شامی جو ہے نا کتنی خیر خواہ ہے۔ ہم آپس میں گھر میں گفتگو کر رہے تھے کہ نگران شورا ہے کہ حقیقتاً امیر علیہ سنت دامت برکات عالیہ کی جو سوچ ہے، آپ کی طرف ہے، امت سے خیر خواہی کا جو جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے جو کہ نگران شورا کو اور ارکان شورا کو نصیب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ اب یہ کہ کچھ عملی اقدامات کی طرف ہم بڑھیں اور اپنی چیز راہ خدا میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں اور اچھے سے اچھا دیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ عزیز ہے، تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ تو مہربانی کریں قرآن کریم کے اس ارشاد کی طرف بھی آگے بڑھیں اور اپنے چیزوں کو، گھر کی چیزوں کو، پکا ہوا چیزوں کو یہ دیں، اور یہ صرف قربانی کے ان دنوں تک کی مہربانی کر کے محدود نہ رہیں۔ میں نے جیسے عرض کی کہ کوئی ایسی نیتیں کر لیں آپ، مثال کے طور پر آپ، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کے گھر کا خرچہ نارملی طور پر 50,000 روپے مہینہ ہے، اور فور ایگزامپل کہ آپ کی آمدنی 75,000 روپے ہے، تو 25,000 روپے آپ کی زیادہ آمدنی ہے، تو کیا 25,000 کی زیادہ آمدنی آپ بولیں گے کوئی سیونگ ہونی چاہیے، تو سیونگ آخرت کے لیے بھی تو ہونی ہی نہیں ہونی کہ یہیں کی سیونگ ہونی ہے، یہی معاملہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، آخرت کا قبر کا معاملہ خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے آپ کو، تو کم از کم کچھ نہیں تو 5,000 اس میں سے 25,000 روپے کی آپ کی ایکسٹرا آمدنی ہے نا، 50,000 روپے آپ نارمل آپ کا خرچہ ہے جس میں آپ یہ سارے یوٹیلیٹیز بل اور میڈیکل یہ سارا نپٹا لیتے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کے پیٹرولنگ وغیرہ نارمل ایک مطلب ایک تنگ دستی سے نہیں، ایک نارمل آپ کا خرچ پورا ہو گیا۔ 25,000 روپے آپ کی ایکسٹرا سیلری ہے، 25,000 روپے مطلب آپ کو ایکسٹرا آ رہے ہیں جو آپ کے، جس کو آپ سیونگ کے نام پر لے رہے ہیں، کہیں آپ نے یہ لے لیا وہ لے لیا اور یہاں کچھ انویسٹمنٹ کر دیا آپ نے، 5,000 روپے آخرت کے انویسٹمنٹ کر لیں آپ۔ وہ اس طرح کہ آپ کسی غریب جس کے گھر کی آمدنی 8,000 ہے، 6,000 ہے، 5,000 ہے، 10,000 ہے، تو آپ نے ایسے 2 گھر لے لیے کہ 2500 روپے دے دیے، یہ ان کے لیے 2500 روپے بہت ہوتے ہیں۔ 2500 روپے کی سیلری بڑھنے میں بھی ان کو 3 سال لگیں گے، 4 سال لگیں گے، 500 600 روپے 700 روپے بعد ہوگا سال کی سیلری اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ تو مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، ایسے کئی گھرانے ہوں گے، چپ کر آپ کریں، ایسے کئی نوجوان ہوں گے جن کی پاکٹ منی ہے، چلے سیلری کو چھوڑیں، وہ نوجوان جن کی پاکٹ منی، جن کو والد صاحب کی طرف سے خرچہ ملتا ہے، جن کو یہ طرف سے خرچہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ خرچہ ملتا ہے، ایسے بھی ہوں گے جو 10 15 20 ہزار روپے مہینے کے خرچ کرتے ہوں گے۔ آپ نہ خرچ کریں نا اتنے، غریبوں کی مدد کریں، محتاجوں کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں، اور ڈنکے نہ بجائیں، ڈھول نہ بجائیں کہ میں مدد کرتا ہوں، ریاکاری کی طرف نہ جائیں، شہرت طلبی کی طرف نہ جائیں۔ اگر آپ غریب کو 5,000 روپے دے رہے تو 5,000 روپے پہ آپ نے اس کی عزت نہیں خریدی ہے کہ میں تمہیں 5,000 روپے دے کر تمہاری عزت کو نیلام کروں گا کہ تم مجھ سے مہینے کے 5,000 روپے لیتے ہو، نہ، انتقال کے بعد شاید پتہ چلے کہ یہ کتنے گھر چلانا تھا۔ جی ہاں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارک ہوا تو پتہ چلا کہ آپ کی طرف سے کتنے گھروں میں چیزیں جاتی تھی جو آپ کے انتقال کے بعد موقوف ہو گئی۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد پتہ چلا کہ جناب یہ یہاں سے آ رہا تھا۔ ایسے کئی بزرگوں کے واقعات ہیں جو مطلب بالکل مٹھی بند کر کے دیتے تھے، پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ میں دیتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اکیلے جا کر ایک بڑھیا کے گھر کے اندر آپ صفائی کر کر آتے تھے، اس کے گھر کے کام کر کے آتے تھے، جبکہ آپ اس وقت کے امیر المومنین ہیں، اس وقت آپ وقت کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ تنے تنا چپ کر جاتے تھے، اور آپ کا تعاقب کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، اور جب آپ امیر المومنین بنتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو آپ بھی اپنے کاندھے کے اوپر گلہ اٹھا کر جاتے ہیں غریب کی مدد کرنے کے لیے. وقت کے امیر المومنین کہتے ہیں آدھی دنیا پر آپ کی سلطنت تھی. جب آپ کو پتا چلا کہ فلاں گھر کے اندر غربت ہے، پریشانی ہے، اور اس کی ماں مطلب کہ بچوں کو وہ دلاسا دے رہی ہے کہ ابھی کچھ آئے گا، ابھی کچھ آئے گا، اور جب آپ نے یہ باتیں سنی تو آپ اپنے گھر جاتے ہیں، گھر جا کر اپنے وہاں بیت المال میں جاتے ہیں اور اناج اور غلہ لیتے ہیں، اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں، اور اپنے کاندھے پر اٹھاتے تو آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور مجھے دے دیں. آپ فرماتے ہیں قیامت کے روز میرا بوجھ کیا تو اٹھائے گا؟ اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر آپ اس غریب کے گھر میں سالہ راشن لے کر جاتے ہیں، اور پھر اوپر رہ کر اپنے سامنے پکاتے ہیں اور اپنے سامنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد باہر صحن میں بیٹھ کر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور جب آپ کو لگتا ہے کہ ان کا دل لبھانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں، تب آپ وہاں سے واپس جاتے ہیں. یہ ہے ہمارے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، ہمارے اسلامی حکمرانوں اور اسلامی جو ایک معاملات اور جو مطلب جن کے جو اسلامی ریاستوں کے جو ایک چلانے والے تھے، ان کی بڑی روشن مثالیں ہیں. مگر اعلان نہیں تھا کہ میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں. وہ ریاکاری کو جانتے تھے، وہ حب جاہ کو جانتے تھے، وہ قرآن اور حدیث کے مضامین کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے. غریبوں کی لائنیں لگا کر جو ہمارے بانٹا جاتا ہے، تو وہ تو مطلب اس میں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی، جسے میں نبی شروع میں واقعہ بن گیا، ایک بالکل سفید پوش آدمی یہ کیا لائن میں لگ کر کیسے گوشت لے گا؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یار یہ لائن میں لگا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان میں شاید وہ تعداد ہو جو پیشہ ور ہو، کہ جن کی یہ سب شرم حیا یہ سب بعض اوقات مر جاتی ہے مانگ 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 کر. وہ ادھر سے بھی لائن میں لگے، ادھر سے بھی لائن میں لگے، اور ہم نے بولے کہ ہم نے بانٹا، تو جو کئی حقدار تھے وہ تو رہ گئے. وہ تھوڑی گھر سے باہر نکلتے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. وہ تو بیچارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. مدد کریں، اٹھیں ہمت کریں. ہاں اٹھیں ہمت کریں. اور اس طرح آپ غریب لوگوں کی جو کم سیلریز والے ہیں، جن کی معاشی کمزوریاں ہیں، ان کی ماہانہ کوئی ترکیب بنائیں، ان کا راشن باندھ دیں. کوئی راشن والے کو کہہ دیں کہ ان 4 گھروں میں میری طرف سے آپ آٹا چاول گھی وغیرہ پہنچا دینا، پیسے مطلب آپ کوئی ترکیب بنا لیں. یہ مطلب کچھ ایسا کریں. اور اگر ہمارا مخیر طبقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر اس نے یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کمر باندھ لی، ہمارے ملک سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کوئی غربت کی وجہ سے مرے گا نہیں. کوئی غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرے گی ماں. کوئی غربت کی وجہ سے ماں اپنے بچے کو لے کر پانی میں کودے گی نہیں. غربت و بھوک کی وجہ سے کوئی باپ اپنے بچوں کو قتل کر کے، اپنی بیوی کو قتل کر کے خود حرام کی موت مر کے، خودکشی کر کے حرام کی موت نہیں مرے گا. اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تو ہم لوگ اداروں پر اور جناب اقتدار والوں پر سب پر ہم لوگ بہت کلام کرتے ہیں. ارے اپنی ذات پر کلام کرے بھائی. تم نے کس کے ساتھ کیا مدد کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کو اگر اقتدار دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال بھی تو دیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے ہمارے مال سے، ہمارے اس سے؟ چپ چاپ ایک معاشرتی طور پر اپنی سوشل رسپانسبلٹی کے ساتھ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، برادریاں چلانے والے لوگ، میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، اپنے سمیت میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ کریں 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 اور خدا را کریں اور ہمت کریں اور بالکل زندگی بھر کے لیے کریں کہ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا. غربت کا خوف نہ کریں، تنگ دستی کا خوف نہ کریں، بخل ختم کریں، سخاوت اور ایثار کا جذبہ پیدا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت اب خود دیکھیں گے. کولے چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضا اتاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل نگران شورا کی ترغیب پہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل 5000 روپے انشاءاللہ عز و جل ماہانہ کسی کی مدد کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ مال بارک اللہ، اللہ اور برکت عطا فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد نواز اتاری سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں نگران شورا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی یہ جو آج ماشاءاللہ مثالی معاشرے کا موضوع ہے ماشاءاللہ بہت عالیشان موضوع ہے ماشاءاللہ یہ بہت سارے لوگوں کو اپنی ان چیزوں کا شاید اتنا احساس نہیں تھا جو آج کے پروگرام کی وسادت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے انشاءاللہ تعالی میں نیت کرتا ہوں کہ جو ہمارے گھر میں جو پڑا ہے انشاءاللہ العزیز صبح یہ ہم ایسے نہیں بانٹیں گے انشاءاللہ تعالی کہ پکا کے لوگوں کے گھروں میں بانٹیں گے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ہمارے خالق خانہ کے لیے دعائیں مغفرت مانیں آمین اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کا جنت پہ دسترخوان لگائے اور جب جنتیوں کی دعوت ہو تو انشاءاللہ ہم سب ایک ساتھ وہاں جمع ہوں رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی خدا دن خیر سے لائے خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اور آپ کو برکت دے آپ کے ان کالوں سے اتنی راحت ہوتا ہے اتنی راحت ملتی ہے اتنا سکون بعض اوقات نصیب ہوتا ہے کہ اس کے عرض کروں ظاہر ہے کال ایک کرتا ہے سب کی تو کالیں آ نہیں سکتی لیکن اگر ایسا ہو جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے جن تک نہیں پہنچانا ایک کاش ان تک پہنچ جائے کاش کاش ایک کاش پہنچ جائے کال چلائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں صوفیہ طاہیہ مرکز العالیہ لاہور سے بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ نگران شورا بہت اچھا سلسلہ کر رہے ہیں جزاک اللہ خیرہ کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ محمد ادریس ہے میں میاں والی کے شہر کلیا سے بات کر رہا ہوں حاجی صاحب میرا آپ کی بارگاہ میں یہ ایک عرض ہے کہ آج کل عورتوں کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ فلاں گھر والوں نے تو ہمیں گوشت پچھلی بار بھی نہیں دیا تھا اب کی بار بھی نہیں دیا تو ان کو نہیں دیتے جنہوں نے گوشت دیا ہے تو کیا پچھلے سال انہوں نے دیا تھا تو اب ان کے گھر بھیجنا چاہیے یا اس بار انہوں نے ہم کو گوشت دیا ہے تو پھر ان کو دینا چاہیے پھر وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو دیا ہے تو انہوں نے دیا اب یہ بات بہت عام ہو چکی ہے کہ جو ہمیں دیتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں تو غریبوں کا خیال ہم کو نہیں آتا اس کے بارے میں ہماری اصلاح فرمائیں ادلا بدلا ہے اس نے دیا میں نے دیا اس نے نہیں دیا میں نے بھی نہیں دیا یہ تو نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک بڑی پیاری وہ روایت پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں ایک بار پھر آپ سن لیں شاید ہو سکتا ہے کہ اس روایت کو سن کر آپ کا جو جذبہ ہے وہ اٹھے حضرت سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یا یہ اسے معاف کرے اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے اور جو اسے قطع تعلق کرے یہ اسے ناتا جوڑے تو یہ حدیث پاک پر عمل کریں موج کریں اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا دیں یہ کو اب جس نے آپ کو گوشت دیا گویا اس کے یہاں قربانی ہوئی ہوگی اچھا ہے تحفہ دو تحفہ لو اس سے تحفہ دیا اگر آپ نے بھی اس کو جواب میں تحفے میں گوشت دیا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن جس کے اگر قربانی نہیں ہوئی ہے اس کے یہاں بھی پہنچائیں اچھی بات ہے جن کے یہاں گوشت ویسے ہی تھا اس کے یہاں گوشت اور مطلب کہ وافر مقدار میں ہو جائے گا تو کم مقدار تو نہیں بھی پہنچائیں گے تو اس کی صحت پر اتنا فرق نہیں پڑے گا اس کو شکریہ فون کر دے میسج کر دے ایسا خالی خالی رکھ بھی نہ لیں اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے گوشت دیا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ یوں کر کے تو بھی اچھی بات ہے
تھوڑا گوشت اس کو بھی دے دیں گے تب بھی کوئی اچھی بات ہے، لیکن جن کو نہیں ملا نا ان کو ملنا چاہیے، یہ میری مدنی التجا ہے. جی عمران بھائی، بعض لوگ بڑے جانور کا گوشت تقسیم کر دیتے ہیں اور بکرے وغیرہ کا گوشت رکھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بھائی جان، وہ بڑے کا بھی نہ تقسیم کریں تب بھی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. گناہ گار تو وہ بھی نہیں ہے جن کا اپنا جانور تھا، انہوں نے سارے کے سارا گوشت رکھ لیا، سارے کا سارا گوشت فریج میں رکھ لیا، اور جب تک کہ یہ گوشت صحیح ہے، کھانے کے لائق ہے، قابل ہے، وہ کھا رہے ہیں، ان پر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، کوئی مجرم نہیں ہے اس طرح، مطلب گناہ گار نہیں ہے. لیکن ایک اخلاقی اور ایک معاشرتی ذمہ داری کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر بڑے کا گوشت بھی تقسیم کرے تو کیا بڑے کا گوشت بعضوں کا لوگ نہیں کھاتے، یا بڑے کا گوشت سستا ہے تو چھوٹے کا مہنگا ہے بکرے کا، تو اس لیے یہ تھوڑا تو پرابلم ہو جاتا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر وہ زیادہ پسند ہے بکرے کا تو اس کو بانٹ دو. بہت سمپل سی بات کی کہ اللہ نے آپ کو اگر وسعت دی ہے کہ آپ تازہ گوشت ایک دن 2 دن ہفتے میں 2-3 دن منگا کر کھا سکتے ہیں تو وہ منگاتے رہیں، اور یہ جو قربانی گوشت ہے دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے گا. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس آپ تک کال کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایسے ہی دل میں نیت کر لیتے ہیں. الحمدللہ عز و جل آپ کی بات پر ہر ایک عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیض ہے اور نظر کرم ہے. جزاک اللہ. آپ نے دعا بھی دی اور حوصلہ افزائی بھی کی. ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی اسلامی بھائی ہوں گے عاشقان رسول جنہوں نے اپنے طور پر نیت کر لی ہوگی، بلکہ جیسے میں نے کہا نا کہ نکال کر ابھی رکھ ہی لیں تازہ، اور بالکل وہ فریج والا تو دیں گے تو بیچارہ مطلب وہ برف جیسا ہو جاتا ہے، وہ تو اینٹ ہو جاتی ہے، پتھر ہو جاتا ہے، وہ مارو تو سر پھٹ جائے آدمی کا، تو اس کو تو پگھلنے میں بھی ٹائم لگے گا. تو پہنچا دیں، وہ فریج میں رکھ لیں، اور یا وہ بھی کھا پی لیں. تو یوں کر کے بس آپ تھوڑا سا یہ دل بڑا کریں اور بانٹ دیں. میں تو یہ کہوں گا بانٹ دو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. حالانکہ یہ وہ موسم ہے کہ جس میں جانور بھی بک رہا ہوتا ہے اور ڈی فریجر بھی بک رہا ہوتا ہے، دونوں کی منڈی لگتی ہے. وہ دبا کر بکتے ہیں نا، اسٹور کریں گے پورا سال کھاتے رہیں گے. حالانکہ ہم نے سلسلے کیے کہ ہمارے ڈاکٹروں نے بتایا کہ 10 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھیں فریج میں. اس کی مطلب اس میں پھر مضر اثرات پیدا ہونے کے اندیش ہیں. 10 دن کے اندر اندر آپ ختم کر دیں. ابھی کتنے دن ہوئے؟ آج 17ویں ہے نا، تو جنہوں نے مطلب کہ 10ویں کو ذبح کیا تو 7 دن تو ہو گئے ان کو، اب 3 دن رہ گئے ہیں. جو کھائیں. اب اس کے پہلے کہ یہ بھی اب بولے یار ابھی اپنے کام کا نہیں ہے دے دیں، تو ابھی اب آپ کی مرضی ہے، ابھی دے دیں ختم کریں. اور کیا اللہ اور دے گا آپ کو. گوشت منگائیں، کھائیں، تازہ کھائیں، صحت مند بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، جبکہ وہ گوشت آپ کے لیے مضر نہ ہو. ہر چیز لمٹ میں اچھی لگتی ہے، اگر اس کو زیادہ لیں گے تو پھر وہ نقصان بھی دیتی ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے قربانی کا گوشت خود نیت کی ہو کہ جا کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے گھروں میں دینا ہو، لیکن قربانی کرنے سے پہلے ہی جو لوگ مستحق آ جاتے ہیں دروازے پر کہ ہمیں دیجئے، تو ابھی کیا کیا جائے؟ یہ انہی کو دے دینا چاہیے یا ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی ہم نے اپنی مرضی سے کہیں دینا ہے جا کے؟ کیونکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے گھر میں قربانی ہے تو گوشت سے زیادہ لینے والے لوگ پہلے سے ہی گھروں کے آگے آ جاتے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑی آپ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین. بھیا دیکھیں، جو دروازوں پر مانگنے آتے ہیں نا، میں یہ نہیں کہتا ان میں کوئی بھی مستحق نہیں ہوتا ہوگا، لیکن نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو واقعی مستحق ہے، سفید پوش ہے، ایک عزت دار آدمی ہوتا ہے، یہ عموماً یہ دروازوں پر ایک دروازہ چھوڑ کر مانگنے نہیں نکلتا. پاؤں بھاری پڑ جاتے ہیں. یار آپ مطلب بتائیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے. تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان میں سے آنے والا دروازے پر کوئی بھی مستحق نہیں ہوگا، لیکن یہ گمان بنتا ہے کہ بڑی تعداد وہ جو گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہے جو مستحق ہیں، جو انتظار کرتے ہوں گے کہ یار آس پڑوس سے کوئی چیزیں آئیں گی، گوشت وغیرہ آ جائے گا، تو چلے عید کے دنوں میں نہیں پہنچایا اب پہنچا دیں.
فریج میں تو کہتا ہوں اب جو آپ نے اس وقت دے دیا چلو ٹھیک ہے دے دیا، تو جو جس کے پاس رہا ہی نہیں ہے تو اس سے تو ابھی کوئی بات بھی نہیں نا میری تو زیادہ تر بات اس سے جس کے پاس اس وقت بھرا ہوا ہے کہ وہ ہلکا کر دیں، خالی کریں اور بانٹ دیں، جن تک پہنچانا ہے پہنچا دیں، خوب دعاؤں سے بھر لیں اپنا نامہ اعمال، فریج خالی ہو جائے گا، نامہ اعمال دعاؤں سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ جی چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معتصم انڈیا سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شورا کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر برقرار رکھے اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آپ کا یہ سلسلہ ہمیں بڑا پسند آیا، اور اس میں ایک ہی چیز بولنا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب نے بھی اس بار میں ہمارے گھر میں بالکل گوشت نہ رکھتے ہوئے تمام گوشت کو تقسیم کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، مدینہ کر دیا۔ بس بھئی یہی ہمارا آج کا سلسلہ ہی ہو، سمجھے آپ، گوشت بانٹو تیریک، فریج خالی کرو تیریک، ایک طرح سے خوش طبعی کر رہا ہوں آپ ناظرین کے ساتھ۔ تو میں نے کہا جس کو وسعت ہے وہ کر دے، اللہ اور آپ کو ہمت اور برکت عطا فرمائے۔ کال چلائیے۔ حافظ کالونی عظیم پورہ کراچی سے بات کر رہے ہیں، عبد المجید اتاری۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ باقی تو مسائل ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، یہ شادی کے مسائل بھی یہ ہونے چاہیے کہ جو آدمی مطلب بیٹھے ہیں، جس کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو آدمی جن کی شادیاں نہیں ہوئی، اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ یہ مدنی پھول دینے چاہیے، کوئی نیک جو رشتے مل جائیں، ایک لوگوں کو مطلب ایک اس طریقے سے کوئی ہو جائے تو مدینہ ہو جائے۔ بس یہی نگران پاک کی بارگاہ میں یہی عرض کرنی تھی۔ اللہ کرے نیک رشتے ڈھونڈنے کا مزاج بھی بن جائے اور نیک رشتے مل جی جائیں اور نب بھی جائیں، چل بھی جائیں۔ ہے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ کہ کئی ایسے غریب غربا موجود ہیں معاشرے میں جن کی بیٹیاں ہیں، خود میں کہتا ہوں بیٹیوں کے لیے تو واقعی کئی چیزوں کے وہ درد بھرے پیغامات آ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بیچارے ہمارے جو غریب غربا اسلامی بھائی ہیں، لڑکے ہیں، یہ کیا کریں؟ سیلری کتنی ہے؟ اتنی، اس میں کیا بیچارہ گھر چلائے گا؟ کیونکہ شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی اتنی سیلری میں گھر چلا لے گا تو بھائی شادی کا خرچہ کہاں سے لائے وہ؟ کیوں بھائی شادی کا خرچہ کیا ہے؟ ماں کو بھی دے گا، بہن کو بھی دے گا اور ادھر ادھر بھی دے گا، تو اتنا بڑا ولیمہ کرے گا، تو اتنی بڑی مطلب دعوت کرے گا، تو یہ کرے گا وہ کرے گا، تو عام نارمل بات، 2-2.5 لاکھ روپے تو چاہیے نا۔ اور 2-2.5 لاکھ روپے لکھے بھی آج تک نہیں ہے کہ 2-2.5 لاکھ روپے کے سپر کتنے ہوتے ہیں۔ اپنے تو 15-20 ہزار روپے سیلری والے ہیں، 12-15 ہزار روپے کی۔ اب یہ 12-15 ہزار روپے کی سیلری کمانے والا آدمی کب اتنے پیسے جمع کرے، کب شادی کرے، کیسے ہوگا یہ؟ اور پھر اس کو بیچاری کو لڑکی دے کون؟ اس کو یہ بولے کہ تو غریب آدمی اپنا مکان کر، بولا مکان کہاں سے کروں، میں تو ساتھ رہوں گا، وہ ساتھ رہے گا تو ساتھ میں وہ کی لڑائی ہو جائے گی، اب کیا کرے گا؟ نند و بھابھی لڑیں گی، پھر کیا کرے گا؟ تیری بہنیں تنگ کریں گی، تیری ماں تنگ کرے گی، پھر کیا کرے گا؟ بولے گا نہیں میں سنبھال لوں گا، چل سنبھال لے۔ 2 مہینے کے بعد پھر جناب وہ ویسے بھی جنگوں کا دور ہے، لڑائیوں کا دور ہے، یہ گھر میں ہو گئی جنگ، اب وہ کیا کرے؟ اب بولے کہ الگ، بیوی بولے کہ میں اپنی ماں کے گھر جب تیری پوزیشن ہوگی تو پھر آپ میرے کو بلا لینا، تو ہم الگ رہ جائیں گے۔ تو یہ تو گیا نا، شادی کے بعد ہی بیچارہ کدھر گیا؟ وہ بیوی بچے لے کر الگ، یہ اپنا گھر لے کر الگ، یا بچے اس کے پاس، ماں بولے نہیں بس میرا لال لال پیلا ہو گیا، کب تک لال لال رہے گا؟ تو یہ سارا ہو رہا ہے ہمارے یہاں شادی بیاہ کے نام پر۔ اور اب مثالی معاشرہ سلسلے کا نام ہے، ایک موضوع لیتے نا کہ چلو یار اس موضوع کو تھوڑا درست کرے تاکہ کچھ تو مثالی چیز بنے۔ اب مثالی شادی نہیں ہوتی، مثالی رشتہ نہیں ملتا، مثالی قربانی نہیں ہوتی، مثالی گوشت نہیں بٹتا، تو بڑا عجیب حال ہے۔ پھر بھی کہتے رہیں گے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، وہ کچھ نہ کچھ تو بہتری آ ہی رہی ہوتی ہے۔ مایوسی نہیں ہے، اداسی ہے، تھوڑی بہت سچی بہت اداسی آ جاتی ہے، مایوسی نہیں آتی، کہ سمجھنے والے لوگ اب بھی ہیں۔ اب یہ کہ یہ معاشرتی برائیاں ہیں، اس کو انشاءاللہ کہتے رہیں گے، کچھ جذبے ہوں گے، لڑکوں میں کچھ ہمت آ جائے گی اور ماں باپ میں بھی کچھ ہمت آ جائے گی کہ نیک پرہیزگار رشتہ مل جائے اور نان نفقہ پورا کرے، لڑکی شادی کرا دے۔ اور کیا اب ساتھ رہتے تو پھر
تھوڑا برداشت اور ہمت بڑھانی پڑتی ہے اس کے اندر. لڑکے کو بھی کچھ ہمت اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے, معتدل رہنا پڑتا ہے, بیلنس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اور آنے والی اگر اپنی زبان کی حفاظت کر لے گی, قفل مدینہ لگا کر رکھے گی, اور وہ بدتمیزی نہیں کرے گی, اور کہنا سننا برداشت کر لے گی, ساس بھی اس کی 2-4 باتیں سننے بجا, بیٹی کی بھی سنتی ہے تو بہو کی بھی سن لے, وہ ماں کی سنتی تھی تو ساس کی بھی سن لے, کیا رہ جائے. ایسا تو اس نے بھی 17-18 سال اپنی ماں کے گھر نہیں گزارے ہوں گے کہ ماں نے کبھی اس کو کوئی 2 باتیں سنا ہی نہ ہو. نہ کبھی ماں نے ایسے 17-18 سال بیٹی کے ساتھ گزارے ہوں گے کہ کبھی اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی جنگ عظیم ہوئی نہ ہو, بہت کم, نہ ہونے کے برابر. لیکن ماں بیٹی لڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹی نے مطلب کہ 2-4 کلو باتیں سنا دی, 2-4 شعر, تو ماں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بہو کی زبان سے چھٹانگ پر بات نکلی تو وہ پہاڑ بن گئی. ماں نے مطلب کہ 2-4-6 لیٹر غصہ انڈیل دیا تو بیٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں مطلب کہ وہ ساس سے مطلب کہ وہ چلو بھر غصہ ڈال دیا تو جناب وہ تو مطلب بد اخلاقی کا دریا بہہ گیا. تو یہ اب یہ ہے, اب ایسی صورتحال کے اندر بتائیے کہ اب یہاں بیٹھ کر مدنی چینل پر یہ بولے تو کیا بولے, اور کوئی سنے تو کیا سنے. یہ جن کی میں اس وقت ترجمانی کر رہا ہوں, یہ یوں مجھے سر منہ یہاں داڑھی پر یہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے ہوں گے, یار بہت اچھا بولتا ہے یہ, مگر ایسا ہو کیسے. اب یہی ہوگا, کیا عرض کروں میں. اب اس موضوع کو لے کے چلوں گا تو وہ قربانی کا گوشت تو پٹے گا نہیں پٹے گا, کولے شروع ہو جائیں گے کہ ہاں ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ حال ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے, ہمارے حالات اللہ تعالیٰ اچھے کر دے, اور ہمارے حالات پر رحمت کی نظر فرمائے. محبت, پیار, اثار, درگزر, صبر, برداشت, یہ بس کام کتابوں میں ہے, ہمارے کرداروں میں آ جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا ماشاءاللہ بہت اچھے سلسلے لاتے ہیں. مثالی معاشرہ, آج بھی غریبوں کی مدد کرنے کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا ذہن دیا. میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی سیلری سے انشاءاللہ 1026 روپے میں کسی غریب مسکین کو دوں گا. آپ سے مشورہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم عوام کی مدد کرنے سے زیادہ اگر مذہبی طبقے کی مدد کریں جو دین کا کام کرتے ہیں, اس کے حوالے سے مدنی پھول بھی دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی بات ہے, مذہبی طبقے کی عاشقان رسول جو دین کا کام کرتے ہیں ان کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہے. لیکن اپنے رشتہ داروں کو ضرور دیکھیں, قریبی رشتے, قریب ترین کے رشتہ دار بیچارے غریب مفلس ہوتے ہیں. بھائی غریب ہے, بہن غریب ہے, تو یوں مطلب کہ بعض اوقات ماں باپ کو پاس اللہ نے دیا ہوتا ہے تو بیٹے غریب ہوتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, تو اللہ نے اولاد کو نوازا ہوتا ہے تو ماں باپ غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو تھوڑا یہ قریب دیکھیں. اور اگر مذہبی طبقے کی عاشقان رسول کی مدد کرتے ہیں ماشاءاللہ تو مدینہ امام صاحب کی مدد کرتے ہیں, علماء ہیں اس طرح کے اور دین کی خدمت کرتے ہیں, ان کی آپ اس طرح مدد کر. مدینہ ٹھیک ہے, 1026 روپے اچھا اماؤنٹ ہے. ہاں اچھا اماؤنٹ, 1026 روپے. 1000 روپے کسی کو آپ دیتے ہیں تو یوں سمجھے 1000 روپے میں اس کا مطلب کہ وہ میرا خیال ہے بجلی کا گیس کا تو بل بھر جائے گا. چھوٹا موٹا وہ ٹیلی فون کا وہ موبائل کا بل بھی پیکیج بھی اس کا پورا ہو جائے گا 1200 روپے میں. تو یوں تھوڑا اس کا بھی ہو جائے گا, گھر والوں کو بھی ہو جائے گا. تو ایک چھوٹا ہلکا پھلکا تو آکسیجن مل جائے گا آپ کی طرف سے. گھٹ رہا ہے نا بیچارہ, تو ہلکا سے ایک آکسیجن کی پائپ لائن آ جائے گی اس کے اوپر 1026 روپے کی, تو اس کو سانس لینے میں اس کو مزہ آ رہا ہوگا. ہاں, اور اس کو 1026 روپے میں اس کو تو بہت کچھ فائدہ ہوگا. آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیسا نوازے گا. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خدیجہ نوری اتاریہ ہے. میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں. میری امی نے بھی نیت کی ہے کہ کسی غریب کی مدد کرے گی. ماشاءاللہ, اللہ اور برکت دے. اسلامی بہنوں کا دن بن جائے نا, فریج خالی کرو انشاءاللہ. گھر کے آدمی وغیرہ اتنا کچھ نہیں بولیں گے, فریج خالی ہو جائے گا. یہ گھر کی جو سربراہیں ہوتی ہیں یا سربراہ ہوتا ہے یہ بولتے ہیں نا ہاں نہیں خالی اس سال کوئی اپنے کو سنبھالنا نہیں ہے, اللہ نے دیا تو اپنے اور لے لیں گے, اور اس مہینے اپنے سبزی کھا لیں گے. آپ سبزی کی نیت کرو, اللہ آپ کو مچھلی کھلائے گا. آپ بانٹو تو صحیح, اللہ اور دے گا. دل تو بڑا کرو.
ہم تو جس کے غلام ہیں وہ بانٹتے ہی تھے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ ہم تو جس کے غلام ہیں وہ تو آقا بانٹتے تھے. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھیں, کچھ مال آیا بانٹ دیا. کنیز نے کہا افطار کے لیے کچھ بچا لیتی, تو فرمایا پہلے یاد کیوں نہیں دلایا, یعنی بانٹ دیا. یہ بھی نہیں کہ افطار کے لیے کچھ بچا لوں. یہ تھا یہ گھرانہ. کسی کو 2 انڈے تو دو انڈے ملے غریب کو, 1 انڈا صدقہ کر دیا. 2 انڈے ملے غریب, مطلب غربت کی وجہ سے کہ مدد کے لیے, تو 1 انڈا اپنے پاس رکھا, 1 انڈا صدقہ کر دیا. یہ دور تھا. دل چاہیے, دل بانٹنے کے لیے دل چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ غریب آدمی جس کو ضرورت سے زیادہ گوشت آ گیا ہے, وہ بھی اپنے آس پاس غریبوں کو بانٹ دے. کیا میرے پاس 2 تھیلیاں آ گئی, میرے کو تو لوگ غریب سمجھ کے 12 تھیلیاں دے گئے, یہ 2 میرے لیے 10 تمہارے لیے. آپ بھی بانٹو, کیا کرو گے؟ گوشت پرانا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, سڑ جائے گا, نہ آپ کے کام آئے گا. کسی نے کتے بلیاں کھائیں گے, اس کو جانور کھائیں گے, اور بیچارے غریبوں کے بچے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ گوشت ہمیں مل جاتا تو ہم ہی کھا لیتے ٹائم پر, یہ کتے بلی جانور کھا رہے ہیں, کوڑے کے ڈھیر کے اوپر گوشت کے اتنے بڑے بڑے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں. کال چلائیے. ہم بنگلہ دیش کے شہر سید پور سے بات کر رہے ہیں, محمد اتاری. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو ہمارے ڈی فریزر میں گوشت ہے اس میں ابھی آپ کے کہنے سے یہ نیت بنائی ہے نگران شورا کے 15 kg گوشت انشاءاللہ, اسے انشاءاللہ تعالی نفلی صدقے میں لوگوں کی بارگاہوں میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اور برکت دے. سید پور بنگلہ دیش, ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمجید اتاری گجرانوالہ شیئر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو شاد و آباد رکھے, رکن شورا کو شاد و آباد رکھے, دعوت اسلامی والوں اور والوں کی خیر. ماشاء اللہ رکن شورا کے بیان پر دل پسیدہ منت کرتا ہوں. انشاءاللہ میں اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ رکن شورا کی تحریر پر, کچھ حصہ اپنی آمدنی کا میں تقسیم کروں گا. بے سبب مقصد کی دعا کرتے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے حلال میں برکت دے. جنہوں نے بھی نیتیں کی ہیں, چاہے آپ کال کر سکیں نہ کال کر سکیں, جنہوں نے نیتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیتوں کو قبول بھی کرے اور آپ سب کی نیتوں پر آپ کو اجر بھی عطا فرمائے. اور اس نیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی غربت پر, آپ کی پریشانیوں پر, آپ کے دکھوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اور رب کریم مجھ پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرمائے, اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. ماشاءاللہ بس یہ کریں, اور یہ 500, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 2600, 3000, 5000, یہ ہلکی ہلکی آپ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو دینا شروع کریں. ان کا کچھ اس طرح کا کوئی حساب کتاب باندھ لیں. یقین مانیں یہ مدینہ ہو جائے گا. اتنا یعنی معاشی تفکرات جو ہے نا, معاشی فکریں, یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. یہ معاشی تنگ دستی یہ جسم فروشی پر مجبور کر دیتی ہے. یہ مطلب کہ معاشی فکریں اور تنگ دستی یہ مطلب کہ بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ مطلب تنگ دستی انسان کو نہ جانے کتنی برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے. آپ جس کو اللہ نے نوازا ہے, آپ کی تھوڑی سی حرکت نہ جانے کتنوں کے لیے برکت کا سبب بن جائے گی. ہاں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے گا. اور میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ حدیث بڑی خوبصورت و بڑی پیاری حدیث ہے. حدیث ہوتی خوبصورت و پیاری ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی غم زدہ کی دستگیری کرتا ہے, مدد کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 73 نیکیاں لکھتا ہے. 73. ایک نیکی سے اللہ تعالی اس کی دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے, اور باقی نیکیاں اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں. اپنا نفع دینے میں نقصان ہے ہی نہیں, نقصان ہے ہی نہیں, دینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے.
سخاوت میں، ایثار میں، دینے میں، غم دور کرنے میں، حاجت پوری کرنے، مدد کرنے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے دینے والے کے لیے. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کے گھروں میں اللہ نے چاہا تو برکتیں آ جائیں گی. اور کال چلائیے. اچھا سلسلہ ایسا ہے کہ کولے شاید بند نہ ہو مگر وقت پورا ہونے کا ہے، وقت کو بھی دیکھنا ہے، تو چند ایک کولے میں لے رہا ہوں، اس کے بعد سلسلہ ختم کرتے ہیں. پھر ہمارے اسلام بھائی کے ساتھ مدنی مشورہ بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مثالی معاشرہ سلسلہ نام سے جو چل رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے بہت سارے تعلقات میں لوگ تھے، تو اس ڈر سے کہ کسی کو گوشت پہنچے گا اور کسی کو نہیں پہنچے گا تو ایک دوسرے کی دل شکنی ہوگی، تو میں نے یہ کیا کہ گوشت کے پوریا بنا کر اسے مسجد کے باہر تقسیم کر دیا نمازی کے لیے. کیا میرا یہ عمل کرنا درست ہے؟ میری نیت یہ تھی کہ اب کسی کو شکایت نہیں ہوگی، اس لیے میرے پاس بولنے کے لیے ہوگا کہ جو نماز میں آیا اسی مل گیا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کا نیت اور ارادے پر تو مجھے کوئی میں نہیں کلام کر سکتا. البتہ دیکھ مسلمانوں میں آپ نے ایک گوشت تقسیم کیا، انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا. ایک ہر تر جگر میں اجر ہے. کال چلائیے. میں راہیل منیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی جن کو ضرورت ہوتی ہے، جو بالکل ہی جن کو ہم پیسے دینے کے لیے اگر ہم کسی کو کوشش کرتے ہیں کہ پیسے دیے جائیں تو ہمارے دل میں ایک جھجک ہوتی ہے کہ یار اس کو ہم کس طرح سے اس سے سوال کریں اور کس طرح سے ہم اس کو بولیں کہ یار ہم آپ کو منتھلی آپ کو ہم اتنے پیسے دیں گے، اور اگلا جو سامنے والا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نا تھوڑا سا اس چیز میں گلٹی فیل کرتا ہے. تو ایسا ہم کس طرح سے اس سے بات کریں کہ وہ اس چیز سے بھی راضی ہو جائے اور اس کو ایسا گلٹی فیل بھی نہ ہو. تو کائنڈلی نگران شورا میری اس چیز میں ایڈوائز کر دیجیے. دیکھیں اس میں مختلف لوگوں کی مختلف کیفیات آپ پائیں گے، تو جس کی جو کیفیت، بعضوں سے بات کرنے میں کوئی اتنا حرج واقع نہیں ہوگا، بعضوں کے لیے آپ کو فرنٹ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور زاویے سے کسی اور ذریعے سے اس تک پہنچ جائے اور آخری دم تک کہ جب تک آپ دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو آپ کی طرف سے جاتا تھا. تو یوں مطلب کہ مختلف انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں دینے کے. کسی کو آپ فرنٹ مین اپنا بنا سکتے ہیں، یا کسی اور ذریعے سے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اس کے بجائے کچھ کر کے کو دے دلا کر آپ مطلب کہ یہ کر لیں. تو یہ جیسی سچویشن ہوگی نا ویسا آپ کو ڈیسیجن لینا پڑے گا. میں یہ چونکہ پرٹیکولر ایک سچویشن، اس کا مزاج، اس کا کردار اپنے سامنے ہے نہیں کہ اس کے ساتھ کس انداز میں رہنا چاہیے. کسی وہ سمجھدار اور خوف خدا والے شخص سے مشورہ کر لیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھی رہنمائی آپ کی کر دے. دارالفتہ اہل سنت سے مشورہ کر لیں، فون کر کے میسج کر کے، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی اچھی رہنمائی آپ کو مزید مل جائے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اطاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا ماشاء اللہ عز و جل آج پھر آپ نے حسب معمول دل خوش کر دیا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض اوقات لوگ فراخ دلی کے ساتھ گوشت تو تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن جس کو دیا جاتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ اس کو پکا سکے. تو کیا کچا گوشت تقسیم کرنا مناسب رہے گا یا پکا کر دیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے. پکانے میں ایک خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے پکا کر ہنڈیاں بھجوا دی، اس کے گھر میں ویسے ہی سالن پکا ہوا ہے، یا اس نے کل ہی گوشت کھایا ہے، اس کا دل نہیں ہے آج گوشت کھانے کا، آج اس سے سبزی پکائے. ہر گھر میں روزانہ گوشت پکتا بھی نہیں ہوگا، ہر گھر کا تو گوشت کا معمول ضروری نہیں ہوتا. بعد 15 دن میں ایک بار کھاتے ہوں گے، بعد ہفتے میں ایک بار، بعض کب. تو سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ گوشت پہنچا دیا جائے، کیونکہ نارملی پکانے کا انتظام چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے. اس میں میرا خیال ہے 20 25 50 100 روپے کے کچھ مسالے وغیرہ ڈلیں گے تو ہنڈیاں تیار شاید ہو جائے گی. اس سے زیادہ کا شاید مرچ مسالہ کیا ڈالے گا. جی السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نظف انڈیا سے بول رہی ہوں، مجھے آپ کا پروگرام اچھا لگا اور ہم لوگ بھی غریبوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل، ماشاءاللہ۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ اپنے یہاں موجود غریب عاشقان رسول کی مدد کرنے پر آپ سنجیدہ ہو جائیں اور کچھ اپنی جیب کو حرکت دیں، انشاءاللہ اس کے فوائد آپ خود دیکھیں گے۔ سلسلہ کافی چل رہا ہے، میں نے کہا نا کالیں تو آ ہی رہی ہوں گی، تو اب اجازت بھی لوں گا آپ سے، اور جو نیتیں کی ہیں اس کو عملی جامہ پہنائیے گا۔ بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھو تو پھر نیت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اب دینے کی نیت کر لیے، اگر ابھی ابھی دے سکتے تو ابھی بھی دے کر فارغ ہو جائیے گا، اور دے دلا کر آدمی پھر اللہ کا نام لے کر سو جائے۔ اجازت دیں، کل مدنی مذاکرے کا میں اعلان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اچھی نیتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی ڈھیر برکت عطا فرمائے۔ جنہوں نے نیتیں نہیں کی ہیں غور کر لیں، دے دیں اس سے پہلے کہ یہ کسی کے کام نہ آئے، اور اگر پورا لے بھی لیں تب بھی کوئی شرعی گرفت نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ کے اس رکھے ہوئے مال میں بھی اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کے لیے یہ خیر ثابت ہو، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شر نہ پہنچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ